بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل سے آپ کو مختلف قسم کی معلومات، علم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں نے آپ کے لیے ایک انوکھا اور نہایت اہم موضوع چنا ہے، جس کے بارے میں ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ کاغذ ہماری زندگی کے اندر آج کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر کاغذ ہماری زندگی میں یا ہماری دنیا سے نکل جائے تو ہم کس قدر بے وسیلہ ہو جائیں گے اور ہم کس قدر مصائب اور مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ ہماری تمام ڈاکومنٹیشن، ہماری تمام تاریخ، ادب، مذہب، کیا کچھ ہے جو سارے کے سارا ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا۔ کاغذ ایک انتہائی اہم ایجاد ہے۔ کاغذ سے پہلے کے زمانے کے بارے میں آپ سوچئے، لوگ کے مختلف اشیاء پر لکھا کرتے تھے۔ کوئی چرمی کا کاغذ بنا رہا ہے، چمڑے کے پارچہ جات ہیں اس کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی بانس کی لکڑی کے اوپر لکھ رہا ہے۔ خاص طور پر جو چین کے اندر لکھائی کا کام ہوتا رہا ہے، وہ بانس کے لکڑی کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور جب ایک رائٹر کو ایک علاقے سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا تو وہ باقاعدہ ٹرک کے اوپر وہ تمام اپنا علمی سامان لادتا تھا، یعنی بانس کی لکڑی کے اوپر یا کچھ ریشم کے کپڑے کے اوپر یہ لکھا جاتا تھا اور پھر وہاں سے لے کے جاتے تھے۔ اسی طرح سے مغرب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر چرمی پارچہ جات، یعنی چمڑے کا جو پارچہ جات ہے اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ تاہم رومیوں نے، یونانیوں نے اور مصریوں نے پیپرس کا استعمال کیا اور اس کے اوپر وہ کام کرتے رہے۔ عربوں کے ہاں پتوں کے اوپر بھی لکھا گیا، چمڑے کے اوپر بھی لکھا گیا، اور اسی طرح سے ہڈیوں کے اوپر، کاغذ کے اوپر، یہ جو ہے اس درختوں کی چھال کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ لیکن ذرا دیر اس کے لیے سوچئے، کیا اس عہد کے اندر کوئی کتاب لکھی جا سکتی تھی؟ اور کیا وہ کتاب ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی تھی؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو جس شخص نے کاغذ کو ایجاد کیا وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے، اور ہم اس کے احسان کو بھلا ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ اس میں صدیوں کی تو بات ہی نہیں ہے، ہزاروں سالوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کاغذ انتہائی اہم ایجاد تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کاغذ کو ایجاد کرنے والے شخص کے بارے میں صدیاں خاموش رہی، کوئی اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ بڑے بڑے ریسرچ سکالرز، بڑی بڑی ریسرچ بیسڈ کتابیں، ان کے اندر جو ہے اس شخص کا نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی احسان فراموشی کی۔ تاہم جب ہم چین کی تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل چین نے اپنے اس محسن کو فراموش نہیں کیا۔ جس شخص نے ہم کاغذ ایجاد کیا اور جس کس انتہائی وسیع ایجاد نے دنیا کے اندر انقلاب عظیم پیدا کر دیا، اور انسانی سوچ، انسانی فکر اور انسانی علم کو، انسانی تاریخ، فلسفہ، تہذیب، نفسیات، کیا کچھ سائنس، ٹیکنیکس، انسانی تجربات، اس کے مشاہدات، وہ تمام کچھ جو ہے کاغذ پر منتقل کر کے ہم نسل در نسل آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آج کی موجودہ دنیا تک ہم پہنچ گئے۔ تو اس تمام کے پیچھے کاغذ اور جو چھاپا خانہ ہے، یہ تو ایسی ایجادات ہیں
کہ جن کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جس شخص نے کاغذ ایجاد کیا اس کا نام تھا توسائی لون۔ اور توسائی لون جو ہے یہ کہاں پر پیدا ہوا؟ یہ سرزمین چین میں پیدا ہوا تھا، اور 105 عیسوی میں ہان خاندان کے دور میں توسائی لون نے کاغذ ایجاد کیا۔ اور میں آپ کو ناظرین محترم اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات بتاؤں کہ توسائی لون جو ہے اس نے مخنث تھا، یعنی ٹرانسجینڈر جسے کہتے ہیں، جسے مخنث کہتے ہیں، جسے آپ کو مطلب ٹرانسجینڈر تھا، اور یہ شخص جو ہے شاہی دربار کے اندر اہمیت رکھتا تھا، اور بادشاہ، اور اس نے کاغذ ایجاد کر کے کچھ نمونے بادشاہ کے حضور پیش کیے۔ بادشاہ کا نام تھا اس زمانے میں، جو بادشاہ تھا اس کا نام ہوتی تھا۔ بادشاہ ہوتی کے سامنے اس نے مختلف نمونے جو ہیں وہ پیش کیے، اور بادشاہ نے اس کو بہت سراہا، اور یہ سراہا ہی نہیں بلکہ اس نے اس کے اشرافیہ کا خطاب اسے دیا، اور اپنے دربار میں انتہائی اہم عہدہ اسے عنایت کیا۔ چینیوں کی وسیع القلبی بھی دیکھیے نا، کہ وہ جو ہے انہوں نے ایک مخنث کو جس نے سب سے پہلے کاغذ ایجاد کیا اس کو اشرافیہ کے خطاب دیا، اپنے دربار میں اہمیت دی، اور توسائی لون کو ایک بڑا عہدہ دیا۔ اور توسائی لون جو ہے یہ، اور اس کی جو کاغذ کی ایجاد ہے، اس کی تاریخ ہے، اس تمام کو ہان خاندان کی جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو جو ہے حوالہ دیتا ہوں، مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے 100 انفلوئنشل پرسنز آف دا ورلڈ۔ اس کے اندر یہ ہان خاندان جو ہے اس کی تاریخ کے اندر یہ توسائی لون کا ذکر موجود ہے۔ توسائی لون کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے اور مخنث ہے، جن کو آج بھی ہماری تہذیب جو ہے، ہماری تاریخ بطور انسان ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہیں پر ان کی آئی ڈی کارڈ نہیں بنتا، کہیں پر ان کو ملازمتیں نہیں ملتی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو ٹرانسجینڈرز کے اس لحاظ سے اس تاریخ تہذیب انسانی پر کتنے بڑے احسانات ہیں۔ بہرحال بعد میں توسائی لون جو ہے وہ درباری سازشوں میں ملوث ہوا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ بڑا بھیانک انجام ہے اس محسن کا، ہمارے اس محسن کا، توسائی لون کا، کہ اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ اور ناظرین محترم اس نے بڑے اچھے طریقے سے غسل کیا، اچھا لباس پہنا، اور پہننے کے بعد اس نے زہر کا پیالہ پیا اور فوت ہو گیا۔ تاریخ بھی اسے بھول گئی، تاہم چینیوں نے اپنی، اور ناظرین محترم اس کاغذ کی ایجاد کی وجہ سے چینی دنیا کی ابتدائی 7-8 صدیوں تک، یعنی 105 عیسوی سے سمجھ لیجئے 751 عیسوی تک بہت ترقی یافتہ تہذیب بن گئی۔ اور اسی وجہ سے ہمارے پاس کنفیوشس اور باقی لوگوں کے علم پہنچتا ہے بعد میں۔ اور انہوں نے یہ جو کاغذ کی ایجاد ہے، کاغذ تو باہر کی دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس ایجاد کو چھپایا ہوا تھا، بتاتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ 751 عیسوی میں کچھ چینی کے قید میں چلے گئے، عربوں کی قید میں چلے گئے، اور عربوں نے ان سے کاغذ بنانے کا گر سیکھ لیا۔ اور اس کے بعد عربوں کے ہاں بغداد میں اور مختلف علاقوں میں کاغذ تیار ہونا شروع ہو گیا، اور پھر بھی مغرب تک نہیں پہنچا، یہاں تک کہ 12ویں صدی عیسوی آتی ہے، اور 12ویں صدی عیسوی میں جا کے مغرب کو کاغذ نصیب ہوا۔ اس وقت ان کو پتہ چلا کہ کاغذ بھی کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کاغذ کی ایجاد جو ہے ایک انتہائی اہم اور وسیع ایجاد کے طور پر ہمارے سامنے آ گئی۔ اور اس کے بعد کاغذ ایجاد ہو گیا، اب مغرب جو ہے وہ بھی ترقی کرنا شروع ہو گیا، عرب بھی ترقی کرنا شروع ہو گیا، لیکن چینی ترقی جو ہے وہ سست پڑ گئی، عربوں کی ترقی سست پڑ گئی، کیونکہ مغرب کے اندر گٹنبرگ نے چھاپا خانہ ایجاد کر دیا تھا، اور اس سے ہزاروں کتابیں چھپ رہی تھیں، اور یوں
دنیا کے اندر کاغذ ایجاد ہوا، دنیا کے اندر ترقی ہوئی، تاریخ لکھی گئی، اور توسائی لون کا یہ کارنامہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہ مختلف جو انتہائی وسیع اور اہم شخصیات ہیں ان کے بارے میں آئندہ آپ کو ویڈیوز کے اندر بتاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ اللہ